السلام علیکم سامعین کرام، 13 ربیع الثانی ہے، 19 نومبر ہے۔ 3 دن پہلے اس نامہ نگار نے مغربی اتر پردیش کے ضلع سہارنپور کے قصبہ گنگو کے دینی ادارہ جامعہ اشرف العلوم رشیدی کا دورہ کیا تھا، جہاں تعلیم کے دوران جامع شریعت و طریقت حضرت مولانا مفتی خالد سیف اللہ قاسمی دامت برکاتہم بخاری شریف پڑھا رہے تھے۔ اس نامہ نگار نے اچانک پہنچ کر اس درس کو ریکارڈ کیا ہے۔ یہ چند منٹ کا ہے، اس کو سنیں اور محظوظ ہوں۔ حضرت والا نے اس درس میں نماز فجر باجماعت کی اہمیت کے حوالے سے بہت مفصل اور مدلل بیان فرمایا ہے۔ فضل صلاة الفجر فی جماعہ۔ صلاة فجر کو جماعت کے ساتھ پڑھنا کس قدر فضیلت رکھتا ہے، حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس کو ثابت فرما رہے ہیں۔ اور اس سلسلے میں حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باب میں کئی روایات ذکر فرمائی ہیں۔ پہلی روایت یہ ذکر فرمائی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے سنا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ آپ نے ارشاد فرمایا، جماعت کی نماز تنہا نماز پڑھنے والے کی نماز پر 25 درجے زیادہ ثواب رکھتی ہے۔ اور ارشاد فرمایا کہ رات کے فرشتے اور دن کے فرشتے صلاۃ فجر میں جمع ہوتے ہیں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے استشہاد میں قرآن پاک کی ایک آیت تلاوت فرمائی، ان قرآن الفجر کان مشہودا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ بات منقول ہے کہ جماعت کی نماز تنہا نماز پڑھنے والے کی نماز پر 27 درجے زیادہ فضیلت رکھتی ہے۔ یہ بحث تو سابق میں گزر چکی ہے کہ بعض روایات میں 25 درجے تضاعف کا تذکرہ ہے، اور بعض احادیث شریفہ میں 27 درجے فضیلت کی زیادتی کا تذکرہ ہے۔ ان روایات کے درمیان تطبیق پر گفتگو تو گزر چکی ہے۔ یہاں اس جز کا بیان مقصود ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلاۃ فجر کے سلسلے میں فرمایا ہے کہ صلاۃ فجر میں رات کے فرشتے اور دن کے فرشتے ایک ساتھ جمع ہوتے ہیں، اور اس کو قرآن پاک کی آیت سے اور مؤکد فرمایا، ان قرآن الفجر کان مشہودا۔ قرآن کے صلاۃ فجر میں فرشتوں کی حاضری ہوتی ہے۔ ان قرآن الفجر، فجر کی نماز میں جو تلاوت ہوتی ہے، مراد اس سے پوری ہی نماز ہے، اس میں فرشتوں کی حاضری ہوتی ہے۔ تو یہ کس قدر بڑی فضیلت کی بات ہے کہ جو فرشتے رات میں کام کر رہے تھے
کائنات میں مخلوقات میں وہ بھی نماز میں شامل ہوتے ہیں، وہ بھی نمازوں میں شامل ہوتے ہیں، جماعت میں آتے ہیں، اور جو دن میں کام کرنے کے لیے مقرر کیے گئے ہیں وہ بھی وہاں تشریف لائے ہوئے ہیں۔ تو فجر کی نماز کس قدر زیادہ فضیلت کی حامل ہے کہ جو شخص فجر کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرے گا تو اس کو فرشتوں کی معیت حاصل ہوگی اور فرشتوں کی مشابہت حاصل ہوگی، معیت بھی حاصل ہوگی، مشابہت بھی حاصل ہوگی، کہ وہ شخص شوق سے فجر کی جماعت کی شرکت کے لیے جا رہا ہے، جیسا کہ شوق اور ذوق کے ساتھ فرشتے جماعت میں حاضر ہونے کے لیے اپنے تمام اعمال چھوڑ کر آ رہے ہیں، یہ شخص بھی اپنی پیاری نیند چھوڑ کر فجر کی نماز کے لیے آ رہا ہے۔ تو فجر کی نماز میں انسان کو نیند چھوڑ کر آنا پڑتا ہے، اسی لیے وہاں اذان میں یہ بات رکھی گئی ہے الصلاۃ خیر من النوم۔ اس نے اس بات کو سمجھا، اس بات کو جانا، اس پر یقین کیا کہ نماز نیند سے افضل ہے، تمام تقاضوں سے افضل ہے، اس کی تمام خواہشات سے افضل ہے۔ اس نے نماز کو اہمیت دی اور اللہ کے حکم کو ترجیح دی اپنی خواہشات پر۔ اس کی خواہشات پر ایک ضرب لگی، اس نے قربانی دی، اپنی نیند کی قربانی دی، اپنے آرام کی قربانی دی، اپنے بستر کو چھوڑا۔ شیطان کہا، یہ گوارا کرتا ہے کہ انسان اس کے جال سے نکل جائے، وہ اس کے جال سے نکل کر وہاں پہنچ رہا ہے اور اللہ کے دربار میں حاضری دے رہا ہے۔ تو جو اس نے مشقت اٹھائی ہے، تو اللہ پاک نے اس کو اتنا بڑا انعام دیا کہ اس کا شمار فرشتوں میں کر دیا۔ فرشتوں کی معیت، فرشتوں کی مشابہت اس کو حاصل ہو رہی ہے اور یہ آدمی بہت بڑا ثواب لے کر جا رہا ہے، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فجر کی سنتیں ہی اتنی بڑی فضیلت کی حامل ہے کہ وہ دنیا اور دنیا کی تمام چیزوں سے افضل ہے۔ رکعتي الفجر خیر من الدنیا وما فیہا۔ فجر کی سنتیں، فجر کی 2 رکعات سنت دنیا اور دنیا کی تمام اشیاء سے افضل ہے۔ دنیا فانی ہے اور اللہ کی عبادت باقی ہے، اللہ کی رضا جس کو مل گئی اس کو سب کچھ مل گیا، ورضوان من اللہ اکبر۔ تو یہ 2 رکعات کیونکہ انسان اس میں قربانیاں دیتا ہے، اللہ کے حکم کو ترجیح دیتا ہے، یہ چیز اللہ پاک کو اتنی پسند آئی کہ ان 2 رکعات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان اقدس پر اس کی فضیلت ظاہر کی کہ ساری دنیا اور دنیا کی نعمتیں ایک طرف ہیں اور یہ 2 رکعات ایک طرف ہیں۔ تو جب سنتوں کا یہ عالم ہے تو فرائض کا کیا عالم ہو؟ فرائض کے ذریعے سے تقرب عند اللہ کا جو حصول ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ اسی لیے حضرت اقدس مجدد الفسانی قدسنا اللہ بسر العزیز نے ارشاد فرمایا کہ کسی فرض کو اس کے وقت پر ادا کرنے سے بندے مؤمن کو اللہ کا جو قرب حاصل ہوتا ہے وہ ہزاروں نوافل سے بھی نہیں ہو سکتا، ہزاروں ان مجاہدات، ہزاروں سال کے ان مجاہدات سے بھی نہیں ہو سکتا ہے جو شریعت اور سنت کے خلاف ہو اور اپنی طبیعت کی بنیاد پر انسان کرتا جا رہا ہو۔ تو فرائض سے جو تقرب حاصل ہوتا ہے وہ بہت زیادہ ہے،
اسی لیے رات کی نماز اللہ پاک کو بہت زیادہ پسندیدہ ہے. اور پھر فجر کے بعد اگر بیٹھ جائے اور ذکر اللہ کر لے اور اشراق پڑھ کے جائے تو یہ اس کے لیے ایک حج مکمل کا حجۃ تامہ تامہ تامہ، ایک مکمل حج کے برابر ثواب رکھتا ہے. اور یہ عمل اتنا پسندیدہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں ان لوگ ساتھ بیٹھوں جو فجر کے بعد بیٹھ کر اشراق تک ذکر اللہ کر رہے ہوں. یہ میرے لیے 4 غلام آزاد کرنے سے زیادہ بہتر ہے. اور کہیں فرمایا کہ دنیا اور دنیا کی تمام چیزوں سے زیادہ افضل ہے. اس وقت کی نماز، اس وقت کا ذکر، یہ ایک روحانی ناشتہ ہے. انسان ناشتہ کرتا ہے دن بھر کی قوت کے لیے، تو اس وقت کی نماز اور اس وقت کا ذکر ایک روحانی ناشتہ ہے جس کے ذریعے سے انسان کی روح تازہ رہتی ہے اور وہ پورے دن تازہ رہتا ہے. اور جو انسان اس وقت میں بڑا سوتا رہتا ہے تو شیطان اس کے کان میں پیشاب کر کے بھاگ جاتا ہے. بال الشیطان فی اذنیہ، شیطان اس کے کان میں پیشاب کر کے بھاگ جاتا ہے. تو اب جو شخص مستقل طور پر ان نمازوں کو ضائع کر رہا ہوگا تو اس کے کان میں شیطان نے کتنا پیشاب کیا ہوگا. یعنی اس کی غفلت اور اس کی نحوست دن بھر اس پر، اس کے مکان پر، اس کے متعلقات پر پڑتی ہے اور اس کے نقصانات اس کو سامنے آتے ہیں اور پھر وہ روتا پھرتا ہے، پریشان ہوتا پھرتا ہے. یہ شیطان کے وہ اثرات ہیں جو اس کی طبیعت میں رچ گئے ہیں، بس گئے ہیں. اللہ کی پناہ. تو ایک روایت تو یہ ذکر کی ہے. دوسری روایت یہ ذکر کی ہے، آمش رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے سالم ابن بالجعد کو سنا. انہوں نے فرمایا کہ میں نے حضرت ام الدرداء رضی اللہ تعالی عنہا کو سنا. وہ فرما رہی تھی کہ میرے پاس میرے شوہر حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ تشریف لائے. وہ ناراض تھے. میں نے ان سے پوچھا کہ آج آپ ناراض کیوں ہو رہے ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ اللہ کی قسم، آج میں دیکھ رہا ہوں کہ کیا حالات پیدا ہو گئے ہیں اور نبی پاک علیہ السلام کی امت نے کتنی چیزوں کو ضائع کر دیا ہے. ہاں مگر اتنی بات ہے کہ وہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں. یعنی وہ تغیرات جو طاعات اور عبادات، صیام، زکوٰۃ کے سلسلے میں اور دیگر فرائض